بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں جنہیں دنیا پر آزمائش بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لوگوں کو کالا جادو سکھاتے تھے۔ ان کے بارے میں جو مشہور کہاوت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ نے ایک ایسی مخلوق کیوں بنا دی زمین پر جو آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی فساد اور قتل و غارت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ آپ لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ کے اندر انسانی خواہشات ڈال کر آپ کو اگر دنیا پر بھیجا جائے تو اس کام کے لیے دو فرشتوں نے، ہاروت اور ماروت نے خود کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات ڈالی اور انہیں دنیا پر بھیج دیا۔ یہ دنیا پر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں پر ایک عورت، زہرا نامی عورت نے فرشتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر اگلی مرتبہ اس عورت نے فرشتوں کو شراب پلا دی اور شراب کے نشے میں ان کو پھر سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ فرشتے اس کی طرف مائل ہو گئے اور بد فعلی کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے پوچھا کہ سزا دنیاوی چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ انہوں نے دنیاوی سزا کو آخرت کی سزا پر ترجیح دی، اور آج بھی وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ تمام کہاوت جو فرشتوں کے بارے میں مشہور ہے من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی کہانی ہے جو کہ مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ حقیقت کچھ اس طرح سے ہے، ان دو فرشتوں کو جو کہ علم رکھتے تھے کالے جادو کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر آزمائش کے لیے بھیجا تھا، بنی نوح انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ انسانوں کو تب تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک انہیں بتا نہ دیں کہ ہم لوگ آزمائش ہیں اور یہ جادو کفر ہے اور تم یہ سیکھ کر یہ کفر مت کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو سکھاتے جو بطور آزمائش دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ حالانکہ وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو نہ سکھاتے تھے، حتیٰ کہ پہلے اسے کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، بس تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ جادوگر کافر ہے اور اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ اسے قتل کر دے، اور جادوگر کی کمائی حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جاہل اور ظالم اور کمزور ایمان والے ہیں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جادو کروانے کے لیے، اور کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ جادو کا اثر زائل کروا سکیں۔ اس کام کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ کام بھی حرام ہے، کیونکہ واجب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کے کلام سے معوذتین وغیرہ کے ذریعے سے شفا حاصل کی جائے۔ سورۃ البقرہ میں ایک اور آیت ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ بس وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں دیتی۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید کی روشنی میں کہ جادو صرف اور صرف نقصان دیتا ہے، اس سے کوئی فائدہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کو اور ایمانوں کو محفوظ رکھے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔